السلام علیکم لسنرس، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ اور آج آپ ناول کی ایپیسوڈ نمبر 9 ہے۔ اور ریکیپ میں بتا دوں کہ کہانی جو ہے وہ ہماری 3 سال پیچھے چلی گئی تھی، جب خولا کا بھائی رجب بلال زندہ تھا۔ تو 3 سال پہلے انہوں نے بتایا ہے کہ رجب نے بدر پہ کوئی کیس کیا تھا، زمین کا کوئی تھا وہ، اس نے کیس کیا تھا بدر کے اوپر۔ تو کیونکہ اس کو زمین واپس چاہیے تھی، ان لوگوں کی زمین تھی، تو وہ نہیں چاہتے تھے، لیکن بدر لوگ واپس دینا۔ پھر یوسف آتا ہے، وہ دکھاتے ہیں کہ کس طرح اس نے پہلی بار نین تارا کو دیکھا، اور پھر وہ رجب سے بات کرتا ہے۔ اور تب بدر کا جو باپ ہے وہ بھی زندہ تھا، عبداللہ جہادات۔ تو یہ سارا کچھ دکھایا تھا۔ آپ لوگ اگر ڈیٹیل سے سننا چاہتے ہیں تو چینل پر جا کر پچھلے ایپیسوڈ سن لیں، پلے لسٹ بھی بن گئی ہے، آپ لوگ آرام سے سن سکتے ہیں۔ تو ایپیسوڈ سٹارٹ کرنے سے پہلے میں آپ لوگوں سے ریکویسٹ کروں گی، جن لوگوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا، کائنڈلی سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک اینڈ کمنٹ کر دیجیے گا۔ تو چلیں پھر کرتے ہیں سٹارٹ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوسری سیڑھی کے وسط میں بیٹھی لڑکی، جس نے لمبے بال کھول رکھے تھے، ناک کی لونگ سامنے سے آتی سورج کی روشنی میں چمک رہی تھی، سرخ اور سفید رنگت دمک رہی تھی، اور وہ چہرے پر کچھ خفگی لیے سامنے کھڑی لڑکی سے کچھ کہہ رہی تھی، جب اسے دروازے سے رجب آتا دکھائی دیا۔ خفا چہرہ مزید خفا ہوا۔ آئندہ میری توبہ ہے جو میں سمرین باجی کے سامنے گئی تو اپنی بہنیں کام نہیں کرتی اور مجھے سناتی ہیں۔ اس نے آواز مزید بلند کی تاکہ رجب کو سنا سکے۔ اس نے سن لی تو کچھ اچنبھے سے ان دونوں تک آیا۔ کیا ہوا؟ سیڑھی کے ساتھ ٹیک لگا کر کھڑی نین تارا گھبرا کر سیدھی ہوئی۔ خولا نے دنیا جہان کی خفگی چہرے پر سجائی۔ سمرین باجی مجھے باتیں سنا رہی تھیں کہ جوان جہان لڑکی کو گھر کے کام کرنے نہیں آتے، یہ وہ تو وہ یہ، اور اس میں برا ماننے والی کون سی بات ہے؟ وہ سچ ہی تو کہہ رہی ہیں۔ وہ جو سمجھی تھی کہ بھائی اس کی طرف داری کرے گا تو صدمے سے جم گئی۔ وہ مجھے باتیں سنا رہی تھیں بھائی۔ اس نے دوبارہ شکایت لگانی چاہی کہ شاید رجب پہلے غلطی سے یہ سب کہہ گیا تھا۔ صحیح سنا رہی تھی، نین تارا بھی تو ہے جسے گھر کے سارے کام آتے جاتے ہیں، باقی لڑکیاں بھی تو ہیں۔ پھوڑ پن قابل فخر چیز نہیں ہے، یہ قابل ترس چیز ہے۔ تعریف بلا واسطہ تھی، لیکن نین تارا کے گال سرخ ہوئے۔ پھر اس نے سوچا کہ وہ وہاں سے ہٹ جائے، لیکن خولت ترخ کر اٹھی۔ تو آپ کیا چاہتے ہیں کہ لڑکیاں ساری عمر گھر کے کام کرتی رہیں، اور اگر انہیں 1-2 کام کرنے نہیں آتے تو کیا ان کی بے عزتی کی جائے؟ اب تم غلط مطلب لے جاؤ۔ اس نے افسوس سے خولا کو دیکھتے سر ہلایا۔ میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہر عورت کو اپنے گھر کا کام اپنے لیے کرنا آنا چاہیے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ مرد کو گھر کے کام نہیں کرنے چاہیے۔ کم از کم اتنا تو ہر مرد کو باعزت ہونا ہی چاہیے کہ وہ اپنے روزمرہ کے کاموں کے لیے بھی کسی عورت کو نہ ڈھونڈتا پھرے، اور مردوں کے لیے نہ صحیح، کم از کم اپنی ماں کا ہاتھ بٹانے کے لیے لڑکیوں کو گھر کے کام کرنے آنے چاہیے۔ کیا یہ اچھی بات ہے کہ آپ کی ماں آپ کے گھر کے سامنے گھر کے کام کر رہی ہوں اور آپ آرام سے بیٹھ کر دیکھ رہی ہوں؟ اس نے خولا کو کچھ شرم دلانی چاہی، اسے نہیں آئی۔ اس کا قصور نہیں ہے۔ بالآخر نین تارا کو ٹوکنا پڑا۔ نظر اٹھانے سے البتہ اس نے گریز ہی کیا تھا۔ رجب کی نظر اس پر گئی۔ پھر کس کا قصور ہے؟ وہ آج کل اسے بات کرنے کے بہانے ڈھونڈتا تھا۔ سمرین باجی ہی کچھ زیادہ بول گئیں۔ زیادہ نہیں، بہت زیادہ بول گئیں۔ خولا نے مزید بھڑکانا چاہا۔ وہ دل کی اچھی ہیں خولا، بس ذرا زبان کی تیز ہیں۔ وہ دل کی اچھی بھی نہیں ہے نین، جس کی زبان اچھی نہ ہو اس کا دل بھی اچھا نہیں ہوتا۔ بس ایسی بات نہیں ہے خولا، خود کو ہی دیکھ لو، کتنی تیز زبان ہے تمہاری، دل تو اچھا ہے نا۔ رجب نے بات ہنسی میں اڑانی چاہی۔ نین تارا مسکرا دی، لیکن خولا نہیں مسکرائی۔ کم از کم میں منافقت نہیں کرتی بھائی، کم از کم میں کسی کا دل دکھانے والی باتیں بھی نہیں کرتی۔ لوگ کہتے ہیں فلاں کا دل اچھا ہے، بس زبان کا ذرا تیز ہے۔ اس فلاں سے کہیں وہ بھلے ہی دل کا برا بن جائے لیکن زبان کا اچھا رہے۔ وہ فلاں ہم سے اپنے دل سے نہیں زبان سے بات کرتے، دل سے گفتگو کرتا تو اس کے دل کا اچھا ہونا اچھا تھا۔ وہ سنجیدگی سے کہتے سیڑھیوں سے اترتی اندر بڑھ گئی۔ رجب لمحے بھر کو چپ رہ گیا، پھر نین تارا کو دیکھا۔ اسے کیا ہوا ہے؟ سمرین باجی نے واقعی سخت بات کہی تھی۔ وہ جھکے سر سے کہنے لگی۔ کیا کہا تھا؟
یہ کہ ماں ہوتی تو تمیز سکھاتی کھولا کو، لیکن ماں تو اس کے پیدا ہوتے ہی مر گئی۔ رجب کا دل کسی نے زور سے مٹھی میں بھینچا۔ لمحے بھر کو وہ نین تارا کو دیکھتا رہ گیا، پھر دھیمے قدموں سے کھولا اور نین تارا کے مشترکہ کمرے کی طرف بڑھا۔ دروازہ کھلا تھا، وہ باہر رک کر کھنکارا، پھر اندر داخل ہوا۔ کھولا سامنے بیٹھی تھی چارپائی پر، نظریں نیچے جمی تھیں، چہرے پر اذیت تھی۔ لوگ تو بولتے ہیں کھولا، ان کے بولنے کا کیا برا منانا، وہ نرمی سے کہتا اس کے سامنے آیا۔ لوگوں کو بولنے سے پہلے سوچ لینا چاہیے۔ اس کی آواز بڑھا گئی۔ رجب اس کے سامنے رک گیا، پھر گھٹنوں کے بل اس کے سامنے بیٹھا۔ تم ہرٹ ہوئی ہو؟ بہت۔ رونا آ رہا ہے؟ بہت زیادہ۔ اس کی آنکھیں نم ہوئیں۔ رونا چاہتی ہو؟ رو لوں؟ میرے سامنے مت رونا، وہ بے بسی سے بولا تھا۔ اسے اعتراف تھا کھولا بلال کے آنسو وہ برداشت نہ کرتا، وہ بیٹی بہن دوست سب تھی۔ آپ باہر چلے جائیں، اس نے بے دردی سے آنکھیں رگڑیں۔ تاکہ تم رو سکو؟ تاکہ آپ مجھے روتے ہوئے دیکھ نہ سکیں۔ رجب اسے دیکھتا رہا، پھر اٹھتے ہوئے اس کے ساتھ بیٹھا اور اس کا سر اپنے کاندھے پر رکھا۔ کھولا کا ضبط ٹوٹ گیا، وہ رو دی، ہچکی اسے بچوں کی طرح۔ وہ منہ پھٹ تھی، زبان دراز تھی، بہادر تھی، لیکن رجب بلال کے سامنے ایک 5 سال کی بچی تھی۔ ہاں ٹھیک ہے، وہ میری پیدائش کے اگلے دن چلی گئیں، لیکن اس میں میرا کیا قصور؟ مجھے تو ان کی محبت بھی نہیں ملی، وہ روتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ وہ تم سے تمہارے پیدا ہونے سے پہلے محبت کرتی تھیں کھولا، وہ اس کا سر تھپک رہا تھا۔ ہاں ٹھیک ہے، میں منہ پھٹ ہوں۔ زبان دراز؟ زبان دراز بھی۔ بدتمیز بھی۔ پھوڑ بھی۔ کامچو۔ چپ کر کے سنیں مجھے، اس نے شوں شوں کرتے غصے سے کہا تو رجب سر ہلا گیا۔ یہ سب بھی ہوں، لیکن میرے پاس دل بھی تو ہے، اسے برا بھی تو لگتا ہے، اسے اچھا لگنے کی خواہش بھی تو ہے، لیکن نہیں، سب کو لگتا ہے کھولا ڈھیٹ ہے، جسے کسی شے سے فرق نہیں پڑتا۔ کھولا بے حس ہے، جسے ماں کی کمی محسوس نہیں ہوتی۔ ماں بیٹی کی پہلی سہیلی ہوتی ہے، اور میری سہیلی مجھ سے پہلے دن ہی چھین لی گئی۔ اگلے کئی لمحے وہ روتی رہی اور رجب اس کا سر سہلاتا رہا، بہت نرمی سے، محبت سے۔ کچھ دیر بعد وہ چپ ہوئی تو سر اٹھاتے چہرے پر ہاتھ رگڑا۔ رو لیا؟ جی، اس نے سر ہلا دیا۔ مزید رونا ہے؟ فی الحال نہیں، اس نے گال رگڑا۔ جب رونا ہو تو بتا دینا، میں کہاندہ پیش کر دوں گا، لیکن کسی دوسرے کے سامنے مت رونا۔ آپ مجھے پتھر دل بنا رہے ہیں، اس نے خفا نگاہیں رجب کی طرف موڑیں۔ میں تمہیں مضبوط بننا سکھا رہا ہوں۔ یاد رکھنا کھولا، جو عورتیں ظالم مردوں کو موقع دیں کہ انہیں رلائیں، پھر وہ ساری عمر روتی ہیں۔ کوئی ہمیں کیوں رلائے گا؟ آپ مرد ہیں نا، ہمارے محافظ، اس نے سرخ آنکھیں مزید رگڑ کر صاف کیں۔ تمہارا محافظ تمہارا باپ تھا، وہ نہیں رہا، تمہارا محافظ میں ہوں۔ میں نہ رہا تو تمہیں کم از کم معلوم ہونا چاہیے کہ اپنی حفاظت کیسے کرنی ہے۔ ایسے تو نہ کہیں، اس کا دل دہل گیا۔ اللہ نہ کرے آپ کو کچھ ہو۔ موت کا پتہ نہیں چلتا کھولا، وعدہ کرو خود کو ہارنے نہیں دو گی، مضبوط بنو گی۔ جو تمہیں رلائے گا اسے رونا پڑے گا۔ کھولا نے زکام زدہ سانس اندر کھینچی، پھر اپنا ہاتھ رجب کے ہاتھ پر رکھا۔ وہ مسکرا دیا، اٹھتے ہوئے اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ جیویں تے 100 سال جیویں، جیو اور 100 سال جیو۔ ہاتھ اٹھاتے ہوئے اس نے کھولا کے بکھرے بال مزید بکھیر دیے۔ اس سے پہلے کہ وہ چیختی، رجب فوراً باہر نکل گیا۔ لبوں پہ شرارتی سی مسکراہٹ ابھری، نظر سیڑھیوں پر گئی لیکن وہ خالی تھیں۔ موبائل نکالتے اس نے کوئی نمبر ملانا چاہا، جب گھر کے اندر داخل ہوتے بچے سے ٹکر ہوتے بچی۔ دھیان سے، اتنی بھی کیا تیزی؟ وہ بچے کو پچکارتے ہوئے پوچھنے لگا جو ہڑبڑا گیا تھا۔ سوری بھیا، یہ کھولا کو دینے تھے۔ گاؤں کا ہر دوسرا بڑا چھوٹا اسے کھولا کہہ کر بلاتا تھا۔ مجال تھی جو کوئی آپی باجی بول دے، زہر لگتے تھے کھولا کو یہ الفاظ۔ یہ کھولا نے منگوائے ہیں، دو مجھے۔ نیلا شاپر اس کے ہاتھ سے لیتے اس نے افسوس سے سر ہلایا تو لڑکے نے جھٹ شاپر آگے کیا، پھر فوراً باہر بھاگا۔ رجب نے شاپر کھولا، نمکو، پاپڑ، بسکٹس، چاکلیٹ، ہر الم غلم سامان اندر رکھا تھا۔ یہ کھولا بھی نہ کیا کیا کھاتی رہتی تھی، اب پڑی ہوگی شام کو بستر پر روتے ہوئے کہ پیٹ میں درد ہے،
اور تبھی اسے وہ سفید کاغذ نظر آیا۔ کچھ اچنبھے سے اس نے وہ لفافہ اٹھایا۔ خیال تھا کہ شاید اسی پر خولا نے سامان لکھ کر دیا ہوگا، لیکن کھولنے پر احساس ہوا وہ تو کچھ اور تھا۔ صاف اور واضح انگلش میں لکھا ہوا وہ خط لو لیٹر تھا جو کسی نے کھولا بلال کے نام لکھا تھا۔ رجب نے شروع سے لے کر آخر تک اس کو پڑھا۔ پہلے آنکھوں میں بے یقینی اتری، پھر غصہ، طیش اور اختتام پر اس کا ماتھا طیش سے سرخ ہو چکا تھا۔ سامان وہیں پٹکتے وہ جھٹ سے دروازے کی طرف بڑھا۔ بچے کنچے لیے اپنی گلی میں کھیلنے میں مصروف تھے۔ وہ تیزی سے اس لڑکے تک پہنچا جو سامان لے کر آیا تھا۔ یہ کس نے دیا ہے تمہیں؟ وہ غصے سے پوچھ رہا تھا۔ لڑکا گھبرایا۔ وہ چوک پر بیٹھا تھا، نام نہیں آتا۔ کون تھا چوک پر؟ سیاہ جیکٹ والا لڑکا تھا۔ اس سے زیادہ نہ رجب کو کچھ پوچھنے میں دلچسپی تھی نہ اسے پوچھنا تھا۔ غصہ، طیش، غیرت، ہر جذبے سے پر وہ چوک کی طرف بڑھا۔ فاصلہ چند قدموں کا تھا، سو چند قدموں میں طے ہو گیا۔ چوک پر کئی مرد بیٹھے تھے لیکن سیاہ جیکٹ صرف ایک کی تھی۔ رجب کے قدم وہیں رک گئے۔ کرسیوں پر بیٹھے 4 مرد، 3 نے شلوار قمیص پہن رکھے تھے اور ایک نے جینس پر شرٹ اور جیکٹ۔ جیکٹ والا لڑکا ہنستے ہوئے کچھ کہہ رہا تھا۔ قاہب؟ اس کے لب بے یقینی سے پھڑ پھڑائے۔ کئی لمحے وہ ساکت کھڑا رہ گیا۔ اسے یاد آیا گاؤں میں اتنی اچھی انگلش صرف 3 لوگوں کی تھی کہ انگلش میں کوئی خط لکھا جا سکے۔ رجب، قاہب اور ان دونوں کی مدد سے انگلش سیکھنے والی خولا۔ اس کی نظریں اس خط پر گئیں، اس خط میں لکھے الفاظ پر، اور ایک طیش کا ایک طوفان تھا جو اس کے اندر اٹھا۔ لمبے لمبے ڈگ بھرتے وہ قاہب کے سر پر پہنچا اور گریبان سے پکڑ کر اسے کھڑا کیا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی اس قدر گھٹیا حرکت کرنے کی؟ ہمت کیسے ہوئی تمہاری؟ گریبان سے پکڑ کر اسے جھٹکا دیتے وہ گڑگڑایا۔ لمحے بھر کو قاہب کو سمجھ نہیں آئی کہ یہ ہوا کیا تھا، پھر اس نے بے یقینی سے اپنے گریبان پر رکھے ہاتھ دیکھے۔ رجب، کس قدر گھٹیا انسان نکلے تم! قاہب بھائی سمجھتا رہا میں تمہیں، اور تم نے میرے ہی گھر پر نظر رکھی ہوئی تھی۔ غیرت ہے تمہارے اندر؟ اس نے گریبان چھوڑتے ہاتھوں کا مکہ بنا کر قاہب کے منہ پر مارا۔ وہ لڑکھڑایا، پھر سیدھا ہوتے رجب کو دیکھا۔ کیا بکواس کر رہے ہو تم؟ ارد گرد اکٹھے ہوتے مردوں کو دیکھ وہ دبی دبی آواز میں چلایا۔ بکواس میں کر رہا ہوں؟ ہمت کیسے ہوئی تمہاری یہ بکواس لکھنے کی؟ اس نے پٹک کر وہ خط قاہب کے منہ پر مارا، پھر آگے کو بڑھتے ایک اور مکہ اس کے منہ پر مارا۔ اس بار قاہب کے اندر ابال اٹھا۔ اس نے بنا لحاظ کے ایک جوابی مکہ رجب کو مارا۔ جوابی وار زیادہ شدید تھا۔ رجب کے گال سے خون کا فوارہ نکل پڑا۔ ہوش میں ہو تم؟ کس طرح کی بکواس کیے جا رہے ہو؟ اس بار قاہب عباس کا ہاتھ رجب کے گریبان پر پڑا تھا۔ رجب نے جواباً زور سے ایک تھپڑ اس کے چہرے پر مارا، اور یہ آخری شے تھی جو ہونی چاہیے تھی۔ قاہب کا دماغ کھول اٹھا۔ غصے کی انتہا تھی جب اس نے رجب کی گردن پکڑتے اسے ٹیبل پر گھسیٹا۔ میں بکواس کر رہا ہوں جو پوچھ رہا ہوں کہ کیا مسئلہ ہے؟ اس نے رجب کی گردن چھوڑتے اسے گریبان سے پکڑا تو نظر اس کے چہرے پر گئی۔ گال سے اور منہ سے بہتا خون، گردن پر سرخی، اس کا اشتعال راکھ ہوا۔ ہاتھ ڈھیلا پڑا۔ رجب نے اپنا گریبان اس کے ہاتھ سے چھڑوایا۔ چند لوگ فوراً آگے بڑھے اور ان دونوں کو پیچھے کیا۔ رجب، میری بات سن، مجھے بتا مسئلہ کیا ہے؟ اس بار وہ کچھ تحمل سے بولا تھا لیکن رجب نے اس کی بات کاٹ دی۔ مر گیا تمہارے لیے رجب بلال، قیامت کے دن بھی سامنا ہو تو مت پہچاننا مجھے۔ وہ چیخا، پھر اپنا آپ کھینچ کر چھڑوایا۔ ایک آخری قہر بار نظر اس پر ڈالتے وہ مڑا اور دور ہوتا چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد قاہب نے رک کر گہرے گہرے سانس لیے۔ نظر نیچے پڑے کاغذ پر گئی۔ اس نے جھپٹ کر وہ اٹھایا اور دھکا دیتے اپنی طرف آتے کسی لڑکے کو دور کیا۔ اپنی جیکٹ درست کی اور ایک آخری نظر اس راستے پر ڈالی جہاں سے وہ گیا تھا۔ آخری نظر کمرے سے نکلتے وہ تیسری کال تھی جو اس نے پچھلے 10 منٹ میں اٹھائی تھی۔ آپ سے کس نے یہ کہا ہے نجم صاحب؟ میں کیوں لوگوں کی زمینوں پر قبضہ کرنے لگا؟ بظاہر مسکرا کر کہتے اس نے ایک قہر بار نظر نیچے ڈالی جہاں چچا اور یوسف ساتھ کھڑے تھے۔ چچا غصے سے یوسف سے کچھ کہہ رہے تھے اور یوسف کا سر جھکا ہوا تھا۔ ایسے کوئی بات نہیں ہے، اور الیکشنز کو بھی 3 سال دیر ہے۔ میں نے حتمی فیصلہ نہیں کیا کہ مجھے الیکشن لڑنے ہیں یا نہیں۔ سیاہ پینٹ پر سفید ڈریس شرٹ پہنے اس نے بازوؤں کلاہیوں تک موڑ رکھے تھے۔ سیڑھیوں سے اترتے وہ لاؤنج تک پہنچا تو چچا چپ ہو گئے۔ میں نے کہا نا ایسا کچھ نہیں ہے، بعد میں بات کرتا ہوں آپ سے۔ کال کاٹتے اس نے خاقان کو دیکھا۔ مسکان کی کال آئی تھی مجھے، وہ اپنے دوست کے گھر رکے گی، آپ جانتے ہیں؟ نہیں، وہ چونکہ مجھ سے کوئی بات نہیں کی اس نے۔
پھر چچا جا کر اپنی اولاد کو اپنا فرما بردار بنائیں، پہلے آئندہ میرے بھائی سے تمیز سے بات کیجیے گا، غلام نہیں ہے وہ آپ کا۔ کٹیلی نے کہا۔ ان پر ڈالتے اس نے یوسف کو باہر آنے کا اشارہ کیا تو وہ شرمندگی سے سر جھکائے اس کے پیچھے چلا گیا۔ ان دونوں نے مڑ کر خاقان کے چہرے کے تاثرات نہیں دیکھے تھے۔ ذرا عزت و وقار ہے تمہارے اندر یوسف؟ لان میں رکتے بدر مڑ کر غصے سے بولا تو یوسف نے سر مزید جھکا لیا۔ وہ مجھ سے بڑے ہیں اور نہ وہ اس عزت کے مستحق ہیں نہ احترام کے۔ اس گھر پر ان سے زیادہ تمہارا حق ہے، اور اب یہ آ کر کہیں تو کوئی ضرورت نہیں ہے مسکان کو جا کر یونیورسٹی سے پک کرنے کی، ڈرائیور لے آئے گا۔ بھائی بس ایک سخت نظر اور یوسف نے سر ہلا دیا۔ بدر نے رک کر اشتعال کو دبایا، پھر سانس لی۔ یہ لڑکا کیا نام ہے؟ بلال۔ کیا مسئلہ ہے اسے؟ کون سے اخباروں میں خبر دی ہے اس نے؟ 2 گھنٹے میں 10 کالز آ چکی ہیں مجھے۔ اس کا نام رجب ہے بھائی، یوسف نے تصحیح کرنا چاہی۔ بے ساختہ ہی آنکھوں کے سامنے کوئی شیبہ سی لہرائی۔ جو بھی ہے، کیا مسئلہ ہے اسے؟ بابا کے کہنے پر میں ملنے گیا تھا اس سے۔ نہر کے ساتھ جو سڑک والی زمین ہے اس پر کیس دائر کیا ہے اس نے کہ وہ اس کی زمین ہے۔ میں ایک ٹکڑا بھی اس زمین کا نہیں دوں گا اسے۔ کروڑوں کی زمین ہے وہ۔ سیکھ پا ہوا جانے کون سا غصہ تھا جو اسے آ رہا تھا۔ وہ پہلے قیمتی نہیں تھی بھائی، عام سی زمین تھی۔ 1 سال پہلے وہاں سے سڑک بنائی گئی تو قیمت آسمان پر پہنچ گئی اس کی، اور وہ لڑکا یہ بات جانتا ہے، اسی لیے تو کیس کیا ہے۔ میری بات سنو یوسف۔ اس نے رک کر تحمل سے یوسف کو دیکھا۔ جا کر سمجھاؤ اس لڑکے کو۔ باخدا میں سمجھانے پر آئے تو وہ پچھتائے گا۔ مجھے کوئی بدنامی نہیں چاہیے اگلے ایک لمبے عرصے تک۔ مجھے اگلا الیکشن لڑنا ہے اور یہ عدالتی معاملات ایک عرصے لے جاتے ہیں۔ اگر کسی مخالف کو پتہ چلا تو خواہ مخواہ بات بگڑ جائے گی۔ جا کر چند پیسوں کی آفر دو اس لڑکے کو، یا ڈراؤ دھمکاؤ، جو بھی کرو لیکن یہ مسئلہ حل کرو۔ یوسف نے سر ہلا دیا۔ بدر نے کہہ دیا تھا تو اب یہ وہ مسئلہ دیکھ لے گا، بات ختم۔ بدر اب اسے دور ہٹتا گاڑی کی طرف جا رہا تھا۔ اسے شہر جانا تھا، یہاں کے تو بکھیرے ہی ختم نہیں ہوتے تھے، مجال ہے جو اسے سکون مل جائے۔ سفید رنگ کے ڈبے میں سے روئی نکال کر دیتی نین تارا کے ہاتھ لمحے بھر کو کانپ گئے۔ خولا نے اس کے کانپتے ہاتھ کو نہیں دیکھا تھا۔ اس نے جھٹ وہ روئی پکڑی اور گول مول کرتے جھک کر رجب کے گال پر رکھی۔ آہ! وہ کراہا۔ اس بار خولا کے ہاتھ کانپ گئے، نظر اس کی گردن پر پڑے نشانوں پر گئی۔ اسے رونا آیا۔ کس نے مارا ہے؟ چارپائی پر اس کے ساتھ بیٹھے چچا نے فکر مندی سے پوچھا تو رجب نے ایک ہاتھ گال پر رکھ کر انہیں دیکھا۔ یوں ہی لڑائی ہو گئی تھی۔ وہ نظریں چرا گیا۔ خولا نے ایک بار پھر روئی اس کے گال پر رکھنی چاہی جب رجب نے رک کر اس کا ہاتھ تھاما۔ پرسکون رہو خولا، گہری سانس لو۔ ہاتھ کیوں کانپ رہے ہیں تمہارے؟ وہ نرمی سے بولا تو خولا نے رک کر سانس لی، آنسو پیچھے دھکیلے، ہاتھوں کو بھینچ کر کھولا، پھر ہاتھ اس کے گال پر رکھے۔ رجب اسے دیکھ کر رہ گیا، اس کے ہاتھ اب بھی کانپ رہے تھے۔ اتنا شدید کس نے مارا ہے؟ گال دیکھو، زخمی ہوا پڑا ہے، گردن پر نشان ہے۔ کس نے اتنی زور سے مارا ہے؟ اب کی بار دادی نے پوچھا تو رجب جھنجھلا کر کچھ کہنے ہی لگا تھا جب پیچھے سے ہامتے کانپتے ہوئے شیر دل کی آواز آئی۔ کہا بھائی نے مارا ہے۔ پل بھر کو وہاں سناٹا چھا گیا۔ خولا کا دوائی لگاتا ہاتھ تھما، رجب کی نظر اس پر گئی۔ کہا نے اس کے لب پھڑ پھڑائے۔ ہاں کھولے، آدھے گاؤں کے سامنے چوک پر لڑے ہیں رجب بھائی اور کہا بھائی، میں خود وہاں تھا۔ کہا بھیا نے گردن سے بھی پکڑا تھا اور سر ٹیبل پر بھی مارا تھا، رجب بھائی کا دھمکی بھی دی کہ جان سے مار دوں گا۔ 13 سالہ شیر دل کو جتنا یاد تھا اس نے بتا دیا۔ رجب پر جمی خولا کی نگاہوں میں آگ سی ابھری، کھڑے ہوتے اسے پٹک کر دوائی رکھی۔ ہمت کیسی ہوئی اس کی؟ وہ جیسے طیش میں آتی سیدھی ہوئی، رجب کو لگا وہ ابھی جا کر کہا کا قتل کر دے گی۔ وہ جھٹکے سے سیدھا ہوا اور خولا کا بازو کھینچا۔ خولا رکو، اس نے ہاتھ کیسے لگایا آپ کو؟ منہ توڑ دوں گی میں اس کا۔ وہ غصے میں نہیں تھی، شدید غصے میں تھی۔ ہمت کیسے ہوئی کہا کہ اس کے بھائی کو مارنے کی؟ رجب نے اب کے خولا کے دونوں بازو پکڑے۔ تم وہاں نہیں جاؤ گی خولا۔ کیوں؟ میں آج کے بعد تم خالہ کے گھر گئی یا کہا سے کوئی بات کی تو مجھ سے تعلق ختم خولا۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتا سختی سے بولا تو خولا تھم گئی، آنکھوں میں صدمہ ابھرا۔
بھائی تم آج کے بعد کہاب سے نہ بات کرو گی نہ کچھ کہو گی، مجھے سن رہی ہو؟ اس انسان سے ہر تعلق ختم، یوں سمجھو وہ ہمارے لیے مر گیا۔ بھائی ایسا بھی کیا ہوا ہے؟ وہ متعجب تھی، تیز حیرانگی میں تبدیل ہوا غصہ تعجب میں۔ تم نے مجھے سنا خولا؟ کہاب سے ہر تعلق ختم؟ وہ سختی اور تیز جو رجب کی آنکھوں میں تھا اسے دیکھتے خولا کا سر میکینکی انداز میں ہلا۔ رجب اس کے ہلتے سر کو دیکھتا پیچھے ہوا اور پیچھے پڑی دوائی اٹھائی۔ میں سونے جا رہا ہوں، برائے مہربانی کوئی مجھے تنگ نہ کرے، بنا کسی سختی کے بے تاثر لہجے میں کہتا وہ اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ پیچھے کھڑی خولا کا دماغ اب سن سی کیفیت میں تھا اور نین تارا رخ موڑے اسے جاتا ہوا دیکھ رہی تھی۔ کہاب عباس نہ ہی گھر جا کر دوائی لگائی نہ ہی کسی سے کوئی بات کی۔ صفیہ کے سوالوں کو نظر انداز کرتے وہ کمرے میں گیا اور دروازہ بند کرتے وہ سفید لفافہ بیڈ پر پھینکا۔ پورے گھر میں واحد اس کے کمرے میں بیڈ تھا۔ آئینے کے سامنے کھڑے ہوتے اس نے چہرے کو دیکھا، وہاں خراش تھی، گریبان چاک تھا، آنکھیں سرخ اور وحشت زدہ۔ رک کر اس نے کئی گہری سانسیں لیں اور خود کو صبر کا درس دیا، تحمل کا مظاہرہ کرنے کا درس۔ غصہ ابل ابل کر آ رہا تھا، سر دونوں ہاتھوں میں گرائے وہ بیڈ پر بیٹھا۔ میرے ہی گھر پر نظر رکھی تم نے؟ غیرت ہے تمہارے اندر؟ قیامت کے دن سامنا ہو تو مت پہچاننا۔ آوازیں پلٹ پلٹ کر آنے لگیں۔ سر سے ہاتھ ہٹاتے کہاب نے پیچھے پڑا لفافہ کھولا۔ انگلش میں لکھا گیا خط۔ وہ جیسے جیسے پڑھتا گیا آنکھوں میں سرخی ابھرتی گئی، ماتھے کی رگیں ابھرتی چلی گئیں۔ خط پیچھے پھینک کر وہ کتنی ہی دیر بے یقین بیٹھا رہ گیا۔ اگر یہ خط پڑھ کر رجب اسے لکھنے والے کو قتل کر دیتا تو جائز تھا۔ پھر اسے ایک دم یاد آیا کہ رجب اس کے بارے میں سوچ رہا تھا کہ اس نے یہ خط لکھا تھا، تو آنکھوں میں زخمی پن ابھرا۔ وہ مجھے ایسا سمجھتا ہے؟ ایسا؟ خولا کا نام اس نے کبھی اپنی ماں کے سامنے تک نہیں لیا تھا۔ وہ اس کے دل کا حال جانتی تھیں، بنا اس کے کہے بھی جانتی تھیں، لیکن کہاب عباس مر کر بھی اس عورت کے بارے میں اپنے جذبات کسی تیسرے انسان سے نہ کہتا، اور رجب کو لگتا تھا اس نے یہ خط لکھا تھا۔ وہ ایسا سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ اگلا پورا دن وہ کمرے میں پڑا رہا، نہ کچھ کھایا نہ پیا۔ صفیہ کئی بار اسے بلانے آئیں لیکن کہاب باہر نہیں گیا۔ جانے رات کا وہ کون سا پہر تھا جب سوتی جاگتی کیفیت میں اس کے ذہن میں کوئی نام ابھرا، کوئی چوتھا نام۔ جنوبی پنجاب میں سردیاں یوں پڑتی تھیں کہ زمین بھی جمنے لگتی۔ کئی کئی دن سورج کا نکلنا خیال سا لگتا تھا۔ ان سرد دنوں میں جہاں سورج کی زیارت کا انتظار ہوتا وہیں سردیوں کا اپنا ایک لطف آتا۔ ساگ اور مکئی کی روٹی کے ساتھ ساتھ گاجر کے کھیت خالی کر کے گجریلا۔ جنوبی پنجاب کے بعض دیہاتوں میں گاجر کے حلوے کو گجریلا کہا جاتا ہے، بنایا جاتا۔ آگ تاپتے بوڑھے چوک پر بیٹھے نظر آتے اور کئی بچے چوری چھپے مکئی کی فصلوں سے موٹے مکئی کے بھٹوں کی تلاش میں ساری فصل خراب کرتے نظر آتے۔ انہی دنوں جب سرما کی دھوپ بعض اوقات معجزے جیسی لگتی تھی، مہاراں کے مکینوں کے لیے آج بھی یہ معجزہ ہو گیا تھا۔ کئی دن کے بعد آج سورج نکلا تھا تو کمرے میں کمبل ڈال کر دب کے سبھی لوگ چارپائیاں نکال کر صحن میں آ لیٹے تھے۔ انہی میں سے ایک رجب بلال بھی تھا۔ ایک مرتبہ شیر دل اور دو مرتبہ خولا دھوپ کے نکلنے کی اطلاع دے کر جا چکے تھے، لیکن وہ کمبل سر تا پیر لپیٹتے پڑھا رہا، نہ اسے دھوپ سے گھر سی نہ کسی حلوے سے، جسے باہر نین تارا اور خولا مل کر پکانے کی تگ و دو میں تھیں۔ چچی اور دادی غالباً کسی رشتہ دار کے گھر گئی ہوئی تھیں، سو پورے گھر میں سوائے خولا اور نین تارا کی آواز کے سوا کوئی آواز سنائی نہیں دیتی تھی۔ تھوڑی دیر بعد وہ آواز آنا بھی بند ہو گئی۔ چند لمحے گزرے جب اسے محسوس ہوا کہ کھلے دروازے سے کوئی آہستہ سے اندر داخل ہوا تھا، پھر انہی دھیمے قدموں سے اس کی چارپائی سے فاصلے پر رک گیا۔ نہ کوئی آواز آئی، نہ کسی نے بلایا۔ رجب نے گہری سانس لی۔ کیا کہنا ہے تارا؟ اس کی چارپائی سے تھوڑے سے فاصلے پر کھڑی نین تارا کا دل زور سے دھڑکا۔ وہ کیسے جان گیا تھا؟ دوپہر کا کھانا کھا لیں۔ میں 2 بار خولا اور 1 بار شیر دل کو منع کر چکا ہوں۔ اس نے کمبل چہرے سے ہٹاتے مندی مندی آنکھیں کھول کر اسے دیکھا، پھر اٹھ بیٹھا۔ تم کچھ اور کہنے آئی ہو، کہو۔ نین تارا اسے دیکھتی رہی۔ چہرے پر پڑا نشان ویسا ہی تھا، گردن کا نشان مندمل ہو گیا تھا، بال ماتھے پر بکھرے تھے اور وہ کچھ سست اور بیزار لگ رہا تھا۔ کہاب سے کس لیے جھگڑا ہوا تھا آپ کا؟ وہ دھیرے سے بولی تھی۔ اس کا نام مت لو میرے سامنے۔ رجب کے چہرے پر سختی ابھری۔ آپ میرے اس سوال کا جواب نہیں دے رہے؟ میں تمہارا سوال نظر انداز کر رہا ہوں۔ مجھے برا لگ رہا ہے۔ رجب نے رک کر سانس لی۔ تارا، مجھے اس موضوع پر بات نہیں کرنی، تم جاؤ یہاں سے۔ وہ اٹھنے لگا۔ آپ نے کہاب کو مارا تھا؟ وہ اٹھتے اٹھتے رکا۔ پہلا تھپڑ تو اسی نے مارا تھا۔ وہ کچھ دیر جھکے سر سے بیٹھا رہا۔ اس نے کام ہی ایسا کیا تھا۔ آپ کو یقین ہے اس نے وہ کام کیا تھا؟
پال بھر کو جیسے وہ چپ کا چپ رہ گیا۔ مجھے یقین ہے اسے اپنی ہی آواز اجنبی لگی۔ پہلے پہل کا غصہ ہلکا ہوا تو احساس ہوا اس نے کہا آپ کو ایک بار بھی نہیں سنا تھا۔ آپ کو یقین نہیں ہے؟ آپ کو غصہ تھا، غصے میں آپ نے نہ کچھ سوچا نہ کچھ سوچنے کا خیال آیا اور آپ نے وہ کہب پر غصہ نکال دیا۔ وہ میرا دوست تھا تارا، دوست سمجھتی ہو؟ مجھے اسے یہ امید نہیں تھی، وہ دبے دبے غصے میں بولا تھا۔ وہ صرف آپ کا دوست تو نہیں تھا، بھائی بھی تھا، اور کیا کوئی اپنے بھائی کو صفائی کا موقع دیے بغیر اسے مجرم قرار دے دیتا ہے؟ وہ بھی تب جب آپ دونوں نے زندگی کے 25 سال ایک ساتھ گزارے ہوں۔ اور رجب بلال کے پاس ہر لفظ ختم ہو گیا، وہ یک ٹک نین تارا کو دیکھتا رہ گیا۔ میں نہیں جانتی آپ دونوں کی لڑائی کس وجہ سے ہوئی تھی، لیکن آپ کو کم از کم اسے ایک مرتبہ سننا چاہیے تھا۔ آپ 25 سال سے اسے جانتے ہیں، کیا 25 سال کا ساتھ اس قابل نہیں تھا کہ اسے صفائی کا ایک موقع دیا جاتا؟ کیا آپ کو یقین ہے کہ کیا واقعی ایسا کر سکتا ہے؟ وہ نرمی سے کہتی پلٹ گئی۔ رجب وہیں بیٹھے رہا، کئی لمحے، کئی دیر کی ساعتیں۔ اسے پہلے پہل غصہ تھا، وہ کھولا کے حوالے سے تھا ہی ایسا ہی اندھا، ایسا ہی پاگل۔ وہ اس کے لیے حد سے زیادہ وہمی تھا، اور یہی محبت تھی جس نے غصے میں اسے وہ سب کروا دیا، وہ سب جو نہیں ہونا چاہیے تھا۔ موبائل کی بجتی گھنٹی پر وہ ایک دم چونکا، تکیے سے ڈھونڈ کر موبائل نکالا اور کان سے لگایا۔ آئینے کے سامنے کھڑے رجب بلال نے بالوں میں کنگھی پھیرتے انہیں درست کیا، پھر پیچھے پڑے جوتے اٹھاتے پہننے لگا۔ تم نے پریس کانفرنس کا کہا تھا، آج کی بکنگ ہے، آ رہے ہو پھر؟ وہ کمال تھا اس کا دوست۔ رجب نے رک کر گہری سانس لی۔ آ رہا ہوں، میرے پاس ثبوت ہیں کہ وہ زمین میری ہے۔ یہ لوگ عدالت کو خرید سکتے ہیں، لوگوں کو نہیں۔ میں ہر ثبوت میڈیا پہ دوں گا۔ اس نے کال کاٹ دی۔ خالی نظریں ارد گرد گئیں، اندر باہر عجیب سا خالی پن اترا۔ وحشت دل کیا بھاگ کر جائے اور کہب کو گلے لگا لے، لیکن نہیں، آج اسے ایک جنگ لڑنی تھی، لڑ کر جیتنی تھی۔ بالوں میں کنگھی کرتے وہ رکا، سفید شلوار قمیص پر سیاہ جیکٹ پہن رکھی تھی، بال سلیقے سے جمے تھے، نظریں بیک وقت خالی اور پرجوش سی تھیں۔ کوئی اندر سے کچھ کہہ رہا تھا، اسے رک جانا چاہیے، اسے یہ جنگ چھوڑ دینی چاہیے۔ سر جھٹکتے وہ باہر بھر گیا۔ کیسے ہو ذوالفقار احمد؟ موبائل فون پر کچھ ٹائپ کرتے ذوالفقار نے سر اٹھایا، پھر کاہب کو دیکھتے چونکا۔ وہ سینے پر ہاتھ باندھے چپتی نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ ذوالفقار نے ہاتھ میں تھاما دوائی کا شاپر مروڑا۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ کل صبح جب سے تم چوک پر ملاقات ہوئی تو تمہارا آرٹیکل دیکھا جو تم نے کسی اخبار کے لیے دیہی تعلیم کی ضرورت پر لکھا تھا۔ رائٹنگ بہت پیاری تھی، تو میں تم سے رائٹنگ سیکھنے آیا تھا، سکھا سکتے ہو؟ کیا مطلب؟ کہب اسے دیکھتا رہا، پھر جھپٹ کر آگے بڑھتے اس کی گردن پکڑ کر دیوار سے لگائی۔ ذوالفقار کا سانس سینے میں اٹک گیا۔ خولا کو وہ گھٹیا خط تم نے لکھا تھا نا؟ جھوٹ بولا تو یہیں گاڑ دوں گا۔ وہ گررایا۔ ذوالفقار کا سانس رک گیا۔ اس نے کہب کو پیچھے کرنا چاہا، لیکن وہ سنگل پسلی تھا، کہب ہلا بھی نہیں۔ میں نے کہا جھوٹ بولا تو گاڑ دوں گا یہیں۔ وہ پہلے سے زیادہ وحشت سے گرایا۔ ذوالفقار کو لگا اب وہ زندہ نہیں رہے گا۔ ہاں میں نے ہی۔ کہب نے اس کی گردن چھوڑ دی۔ ذوالفقار ایک دم گہرے گہرے سانس لینے لگا۔ کمرے سے باہر نکلتے اس نے چولہے کے پاس کھڑی خولا اور نین تارا کو دیکھا۔ بھاری ہوتے قدم ان کی طرف بڑھے، پھر اس نے نین تارا کو وہاں سے ہٹتے دیکھا، پھر خولا کو اس کی طرف آتے دیکھا۔ وہ کچھ کہہ رہی تھی، کچھ جوش سے بتا رہی تھی۔ ہاتھ میں کٹوری تھی جس میں گاجر کا حلوہ تھا۔ شاید وہ کہہ رہی تھی کہ یہ اس نے بنایا ہے اور اب وہ چاہتی ہے رجب چکھ کر بتائے کہ یہ کیسا بنا ہے۔ رجب نے کٹوری لیتے ایک چمچ منہ میں رکھا۔ اس کی ذائقے کی حس مر گئی تھی، لیکن وہ مسکرا دیا۔ اچھا بنا ہے۔ خولا مسکرائی۔ وہ پوچھ رہی تھی کیا اسے مزید کھانا ہے؟ رجب نے سر نفی میں ہلایا، پھر آگے کو ہوتے خولا کا سر اپنے سینے سے لگایا۔ خولا تھم گئی۔ تم میرا فخر ہو خولا، میرا خواب جینا، اسے پورا کرنا، خود کو کسی کے آگے مت جھکانا، تم میری بیٹی ہو۔ وہ نہیں جانتا تھا اس کی آواز کیوں کانپی تھی۔ خولا کچھ حیرانی سے سیدھی ہوئی۔ آپ ٹھیک ہیں بھائی؟ ہاں، تم ٹھیک ہو تو سب ٹھیک ہے۔ بس یاد رکھنا کہ رجب بلال کو اس دنیا میں سب سے زیادہ محبت خولا بلال سے ہے، سب سے زیادہ۔ وہ اسے حیران چھوڑتا آگے بڑھ گیا۔ اس قدر گھٹیا الفاظ لکھنے کی ہمت کیسے ہوئی تمہاری؟ اس نے ذوالفقار کی گردن ایک بار پھر دبوچی، البتہ اس بار گرفت مضبوط نہیں تھی۔ وہ میری ہونے والی بیوی۔ کوئی ہونے والی بیوی نہیں ہے تمہاری، اور اب میں دیکھتا ہوں کہ تم کیسے اسے شادی کرتے ہو۔ میرے ساتھ چلو اور رجب کو بتاؤ کہ یہ خط تم نے لکھا تھا۔ وہ مجھے جان سے مار دے گا، وہ منمنایا۔
وہ نہ بھی مارے تو میں ضرور ماروں گا۔ اس نے ذوالفقار کی گردن پر گرفت مضبوط کی۔ ذوالفقار کو سانس لینے میں دقت ہوئی۔ اس نے دونوں ہاتھ اوپر اٹھائے۔ ٹھیک ہے میں چلتا ہوں، بس 10 منٹ دے دو۔ تم چلو، میں آتا ہوں۔ اور تمہیں میں بیوقوف لگتا ہوں جو تمہیں یہاں چھوڑ کر جاؤں گا اور تم فرار ہو جاؤ گے؟ اس کا چہرہ سخت ہوا۔ نہیں بھاگوں گا، اللہ قسم نہیں بھاگوں گا، مجھے بس دوائی پہنچانے دو گھر۔ میرے باپ کو وقت پر دوائی نہ ملے تو اس کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے۔ تم جہاں کہو گے آ جاؤں گا، بس 10 منٹ دے دو۔ وہ سفید پڑتے چہرے سے کہہ رہا تھا۔ کہا اسے گھورتا رہا، پھر اس کی گردن چھوڑی۔ اسلام آباد میں جس فیکٹری میں جاب کرتے ہو نا تم، وہ میرے دوست کے ماموں کے داماد کی ہے۔ ایک فون کروں گا اور تمہیں چوری کے کیس میں جیل میں ڈال دیں گے، اسے شرافت سے جہاں کہوں آ جانا۔ ذوالفقار ڈر کر سر ہلانے لگا۔ دروازے تک پہنچتے اس نے رک کر پیچھے دیکھا تو نین تارا گھبرا کر رکی، اسے دروازہ بند کرنا تھا۔ تم سے کچھ کہنا تھا تارا؟ جی، وہ بوکھلائی۔ تم میری زندگی کی بہار ہو تارا، تم نہ ملتی تو میرا وجود ساری عمر خزاں رہتا۔ یہ محبت ہے تو ہاں یہ محبت ہے، کچھ اور ہے تو نہیں معلوم، لیکن تم میری زندگی میں بہار کا موسم ہو۔ اس نے دیکھا گلابی لباس والی کا چہرہ اس کے لباس سے زیادہ گلابی ہوا تھا۔ رجب کے دل میں کوئی احساس ابھرا۔ کیا ذائقے کے ساتھ ساتھ ہر حس مر گئی تھی؟ کوئی احساس نہ ابھرا۔ وہ مڑ کر دروازے تک گیا۔ کسی نے کہا رک جاؤ، کوئی قدم جکڑ رہا تھا، اس نے قدم روک دیا، پھر نین تارا کو دیکھا۔ تمہارے لیے ایک تحفہ ہے میری جیب میں، واپسی پر دوں گا کیونکہ واپسی پر جیت کر آؤں گا۔ نین تارا نے سر ہلایا۔ وہ آگے کو ہو کر دروازہ بند کر رہی تھی۔ رجب کی نظر پیچھے گئی۔ خولا اسی طرف دیکھ رہی تھی، اس کی نظر میں کچھ بے چینی سی تھی، پھر دروازہ بند ہو گیا۔ واش روم سے نکلتے بدر نے ابھی آئینے کے سامنے کھڑے ہوتے تولیے کو بالوں پر پھیرا ہی تھا جب پیچھے پڑا موبائل بجا۔ اس نے ایک ہاتھ سے موبائل اٹھاتے کال اٹینڈ کی، دوسری طرف سے کچھ کہا جانے لگا۔ اس کے چہرے پر غصے کے باعث سرخی پھیلی، آنکھوں میں آگ ابھری۔ موبائل کان سے ہٹاتے اس نے جھپٹ کر پیچھے سے گن اٹھائی اور نیچے بڑھا۔ بہت مہلت دے لی اس نے، اب بس۔ بدر کے کمرے سے نکل کر سیڑھیاں اترتے نیچے آؤ تو لاؤنج میں یوسف اور عبداللہ جہانداد بیٹھے نظر آ رہے تھے۔ یوسف میز پر رکھی دوائیاں دیکھ رہا تھا۔ کریم رنگ کے شلوار قمیص پر اس نے سیاہ شال اوڑھ رکھی تھی، بال ماتھے پر بکھرے تھے اور چہرہ سنجیدہ لگتا تھا۔ DHA والے فلیٹ کس کا نام کیا تھا میں نے؟ صوفے کی دوسری طرف بیٹھے عبداللہ جہانداد نے سوال کیا تو یوسف نے سر اٹھا کر انہیں دیکھا۔ بدر بھائی کے نام۔ اور منگورا والا باغ، وہ تو تمہیں دیا تھا نا؟ بدر بھائی کو دیا تھا، اس نے ابھی تحمل سے یاد دلایا۔ عبداللہ جہانداد کے چہرے پر کچھ مایوسی پھیلی۔ تمہارے نام کچھ نہیں کیا تھا؟ کیا تھا، کبھی گنا نہیں میں نے، لیکن آپ نے میرے نام بھی کیا تھا۔ مجھے یاد ہے، دراصل وہ زمینیں جو بدر کے پاس ہیں وہ اس کی ماں کی ہیں، اس لیے تو اسے ملیں۔ جی ایسا ہی ہے، اور اگر مجھے نہیں ملی تو ان کے نہ ملنے کی وجہ سے میں آپ کی خدمت کرنا نہیں چھوڑوں گا بابا۔ وہ دوائیاں دیکھتے سادگی سے بولا تو پل بھر کو عبداللہ جہانداد چپ رہ گئے۔ یوسف سر جھکائے اپنا کام کرتا رہا جب اسے عبداللہ جہانداد کی آواز سنائی دی۔ میں نے تمہاری ماں کے ساتھ غلط کیا تھا۔ اس کے ہاتھ تھم گئے، اس بار اس نے سر نہیں اٹھایا۔ وہ کہتی رہی کہ میں تمہیں اس کے پاس چھوڑ دوں، لیکن میں نے سوچا تم یہاں اچھی زندگی گزارو گے۔ میں نے صحیح سوچا تھا، لیکن تمہاری ماں کی سوچ کو بھول گیا۔ وہ اس چھوٹے سے فلیٹ میں رہی، آخر وقت تک تم سے ملنا چاہتی تھی، لیکن میں نے ملنے نہیں دیا۔ مجھے احساس ہے میں نے اس کے ساتھ غلط کیا تھا۔ یوسف کے جھکے چہرے پر اذیت ابھری۔ وہ 10 سال کا تھا جب عبداللہ اسے یہاں لائے تھے۔ ٹوٹے پھوٹے مناظر ذہن میں اب بھی تھے، کوئی مہربان سی شیبہ بھی تھی ذہن میں، کوئی یاد بھی تھی، لیکن وہ صرف یاد ہی تھی۔ میں نے تمہارا بھلا چاہا تھا، تم مجھ سے بدگمان مت ہونا یوسف۔ دیکھو تم یہاں عیش سے رہے، میں بدگمان نہیں ہوں۔ اس نے عبداللہ جہانداد کی بات کاٹ دی، سر اب بھی نہیں اٹھایا۔ وہ جانتا تھا کہ یہ اس کے نام زیادہ جائیداد نہ کرنے کے گلٹ کو دور کرنے کی کوشش تھی۔ وہ یوسف کو بتانا چاہتے تھے کہ انہیں یوسف کی فکر تھی۔ بدر ان کی ضروریات پوری کرتا تھا، ان کا علاج کرواتا تھا، لیکن وہ ان کی خدمت نہیں کرتا تھا۔ خدمت یوسف کرتا تھا اور وہ اپنے خدمت گزار بیٹے کو کھونا نہیں چاہتے تھے۔ یوسف ان سے کہنا چاہتا تھا کہ سب کی ضرورت نہیں تھی، وہ اپنے باپ سے محبت کرتا تھا اور یہی محبت تھی جس کی وجہ سے وہ ان کی خدمت بھی کرتا تھا۔ یوسف! آواز پر اس کا سر اٹھا۔ سیڑھیوں پر سے بدر نیچے اتر رہا تھا، چہرہ سرخ اور آنکھوں میں سختی تھی۔ یوسف بے ساختہ اٹھ کھڑا ہوا۔
کیا کہا تھا میں نے تم سے کہ اس لڑکے سے بات کرو، کہا تھا یا نہیں؟ وہ لاؤنج میں آتے یوسف کو دیکھتا درشتگی سے پوچھنے لگا۔ مجھے وقت نہیں مل سکا بھائی، بابا کی طبیعت بالکل ٹھیک ہے، یہ ذرا سا بی پی لو ہوا تھا، تم نے میرے حکم کی خلاف ورزی کیسے کی؟ ہوا کیا ہے بدر؟ وہ میرے ساتھ مصروف تھا، عبداللہ جہانداد ناگواری سے بولے تو بدر نے سرخ نظریں موڑ کر انہیں دیکھا۔ وہ کل کا آیا لڑکا اخباروں میں خبریں چھپواتا پھر رہا ہے کہ اس کی زمین پر بدر عبداللہ نے قبضہ کر رکھا ہے، اور یہی نہیں، آج جا کر وہ پریس کلب میں پریس کانفرنس بھی کروا رہا ہے۔ وہ غصے اور حقارت کے ملے جلے تاثرات سے بولا۔ بھائی میں مصروف تھا تو یوسف کو اسی لمحے احساس ہوا وہ غلطی کر گیا تھا، اسے بدر کا کام پہلے نپٹانا چاہیے تھا۔ جہنم میں گئی تمہاری مصروفیت، اگر میں کوئی حکم دوں تو تعمیل کیا کرو یوسف، کیونکہ اب اس تاخیر کا انجام وہ لڑکا بھگتے گا۔ وہ گھرایا، پھر پیچھے کھڑے لڑکے کو دیکھا۔ لوکیشن پتہ کرو اس لڑکے کی، ابھی کے ابھی، اور چلو میرے ساتھ، میں دیکھتا ہوں کیسے وہ میرے خلاف پریس کانفرنس کرتا ہے، اپنی سالوں کی بنائی گئی ساکھ میں اسے اتنی آسانی سے مٹانے نہیں دوں گا۔ وہ غصے سے باہر کی طرف جا رہا تھا۔ یوسف کچھ دیر ششدر سا کھڑا رہ گیا، جبکہ عبداللہ جہانداد گویا سکون سے واپس صوفے پر بیٹھے، پھر یوسف کو دیکھا۔ بیٹھ جاؤ سکون سے، اب بدر خود یہ معاملہ دیکھ لے گا، اور وہ واقعی دیکھ لے گا۔ وہ اس لڑکے کو نقصان پہنچائیں گے، اس کے لبوں سے سرسراتے ہوئے نکلا تھا۔ وہ اس کا حقدار ہوگا، ہم دوبارہ گفتگو شروع کرتے ہیں۔ ان کی بات پوری ہونے سے پہلے ہی یوسف دوائی ٹیبل پر پٹکتا باہر کی طرف بڑھ گیا۔ عبداللہ نے اسے پیچھے سے پکارا، لیکن اس نے وہ پکار نظر انداز کر دی۔ اسے بدر کو کچھ غلط کرنے سے پہلے ہی روکنا تھا، اور یہ کچھ دیر بعد کا وقت تھا جب وہ مکئی کی فصل کے سامنے سبزے کی دوسری طرف بنی پگڈنڈی پر بیٹھا تھا۔ پیچھے نالے میں پانی بہہ رہا تھا، ٹھنڈا، پوری رفتار سے بہتا گدلا آب۔ رجب کے ہاتھ میں موبائل تھا جس پر کوئی نمبر کھلا ہوا تھا۔ وہ نظریں اسی نمبر پر جمائے بیٹھا رہا، کتنی ہی دیر، کتنی ہی سات۔ دل میں دکھ سا ابھرا، اسے کہا کو ایک وضاحت کا موقع دینا چاہیے تھا، ایک وضاحت کا ہی۔ وہ اتنا پاگل کیوں ہو گیا تھا غصے میں؟ خولا کے سامنے اسے اب ہر شخص بے اعتبار لگتا تھا، وہ خولا کے معاملے میں ہر کسی سے ڈرتا تھا۔ موبائل پر جمی نظریں کتنی ہی دیر اس نمبر کو دیکھتی رہیں، پھر اس نے کال کا بٹن دباتے فون کان سے لگایا، گھنٹی جانے لگی۔ کہو۔ دوسری طرف اس کا اسپاٹ لہجہ سنائی دیا، وہ کال نہیں کاٹ سکتا تھا، کہا عباس رجب بلال کی پکار رد نہیں کر سکتا تھا۔ ملنے آ سکتے ہو؟ اس نے مکئی کی فصل کو دیکھا۔ نہیں، میں انتظار کر رہا ہوں۔ مت کرو۔ کہا اسے یقین تھا وہ کال کاٹنے لگا ہوگا، اسے یقین تھا وہ اب کال نہیں کاٹے گا۔ رجب نے تھک کر ایک سانس لی، اس کے سینے میں کچھ اٹک رہا تھا۔ میں صابر چچا کے مکئی کے کھیت پر ہوں، تو تھوڑی دیر تک شہر جانا ہے، آخری بار مل لو، کچھ کہنا ہے۔ اس نے موبائل کان سے ہٹاتے کال کاٹ دی، موبائل جیب میں ڈال لیا۔ کہا عباس کو کھونا ناممکن تھا، وہ بھائی تھا، دوست تھا، بہت کچھ تھا۔ اور تبھی اسے پیچھے سے ڈھیروں گاڑیوں کی رکنے کی آواز سنائی دی۔ پھر ساختہ رخ موڑ کر پیچھے دیکھا، سیاہ رنگ کی 3 گاڑیاں۔ پہلی گاڑی کا دروازہ کھلا اور اندر سے بدر عبداللہ باہر نکلا، چہرے کے تاثرات سپاٹ تھے، اس کے ساتھ ہی یوسف تھا، کچھ بے چین سا، پیچھے ڈھیروں گارڈز۔ رجب آبرو جھکاتے کھڑا ہوا۔ مجھے توقع تھی کہ آپ سے ملاقات ہوگی، لیکن اتنی جلدی ہوگی یہ توقع نہیں تھی۔ تو عزت مآب بدر عبداللہ مجھ سے ملنے آئے ہیں، کیا میں صحیح سوچ رہا ہوں؟ وہ طنزیہ مسکرایا، قدم اٹھاتے وہ پگڈنڈی کی دوسری طرف آیا، بدر کے عین سامنے۔ میں ملنے کی تکلفات ہر کسی سے نہیں کیا کرتا، خود کو خوش قسمت سمجھو لڑکے۔ وہ سنجیدہ تھا، از حد سنجیدہ، ہاتھ پشت پر باندھے۔ میرے نزدیک خوش قسمتی کم از کم آپ سے ملنا نہیں ہے۔ بدر نے ہونٹ بھینچے، اسے یہ انداز برا لگا تھا۔ کیس تم نے دائر کیا ہے؟ یہ بات آپ پچھلے 2 ہفتوں سے جانتے ہیں، یہ کیس نہیں ہے جو آپ کو یہاں لے کر آیا ہے، یہ پریس کانفرنس کا خوف ہے۔ میں صحیح کہہ رہا ہوں؟ بالکل، میں صحیح کہہ رہا ہوں۔ اس نے سر کو خم دیا، وہ بے خوف تھا۔ سفید لباس والا مرد سیاہ لباس والے مرد کے سامنے کھڑا تھا۔ یہ پریس کانفرنس کا خوف نہیں ہے لڑکے، میرا نام رجب بلال ہے، مجھے اسی نام سے مخاطب کریں۔ وہ بدر کی بات کاٹ کر بولا۔ بدر لمحے بھر کو رکا، پھر سر کو خم دیا۔ کیس واپس لے لو لڑکے، پریس کانفرنس کا ارادہ ختم کرو اور میری بات مان لو۔ حکم دے رہے ہیں، حکم مانو، اگر نہ مانوں تو؟ بدر اسے دیکھتا رہا، پھر 2 قدم آگے کو ہوا، رجب کے سامنے آیا، ایک ہاتھ اٹھا کر اس کے کاندھے پر رکھا۔ مجھے نہ نہیں کی جاتی، بدر عبداللہ کا حکم مانا جاتا ہے۔
اور میں آپ کا حکم رد کرنے کی جرت رکھتا ہوں۔ اس نے بدر کا ہاتھ اپنے کاندھے سے ہٹایا۔ تم پچھتاؤ گے، اس بار آپ کو پچھتانا ہوگا اور بری طرح پچھتانا ہوگا۔ میں اپنی زمین آپ سے لوں گا اور لے کر رہوں گا۔ میں تمہیں زمین میں صرف اتنا ٹکڑا دے سکتا ہوں جس پر تمہاری قبر بنائی جا سکے۔ میں آپ کو اتنا ٹکڑا بھی نہیں دوں گا۔ یہ آخری کیل تھا۔ یوسف نے بدر کو دیکھا، نظر اس کے پشت پر بندھے ہاتھ پر گئی، بنچی ہوئی مٹھیاں، پھر اس کی آنکھوں پر سرخ ہوتی آنکھیں۔ اس نے ہاتھ اپنے چہرے پر پھیرا۔ بدر کو غصہ کم آتا تھا، بہت کم، لیکن جب آتا تھا تو وہ غصہ قہر بن جاتا تھا۔ اسے اس قہر سے خوف آیا۔ یہ آخری بار ہے جب میں تمہیں کہہ رہا ہوں، یہ آخری بار ہے جب میں اپنا کہا پورا کروں گا۔ پریس کانفرنس نہیں ہوگی، گھر واپس جاؤ، کیس واپس لو اور شرافت سے اپنی زندگی گزارو، کہیں یہ نہ ہو کہ زندگی بچے ہی نہ۔ آپ مجھے دھمکی دے رہے ہیں؟ اس نے آبرو اچکائے۔ لیکن رکیں، کیا کریں گے؟ گولی ماریں گے؟ میرا نہیں خیال آپ یہ بیوقوفی کریں گے۔ ظاہر ہے سب کو پتہ چل جائے گا کہ گولی کس نے چلائی ہے۔ کسی سے ایکسیڈنٹ کروائیں گے؟ دوبارہ سے میرا نہیں خیال کہ آپ یہ بیوقوفی کریں گے، کیونکہ ہر کوئی جانتا ہے کہ آپ جیسے زمیندار اسی طرح لوگوں کو چپ کروا دیا کرتے ہیں۔ اور آخری بات، مرنے سے میں نہیں ڈرتا، میری طرف سے ملاقات ختم ہوئی۔ وہ سنجیدگی سے کہتے واپس مڑ گیا۔ دیکھ لے گا وہ ان وقت کے فرعون کو، وہ زمین اس کی تھی، اس کی بہن کے خوابوں کی ضمانت، اس کے خوابوں کی ضمانت، اس کا ایک ٹکڑا بھی وہ ان لوگوں کے پاس رہنے نہیں دے گا۔ پگڈنڈی کی طرف جاتے ہوئے یہ تبھی تھا جب کسی نے اسے دھکا دیا۔ وہ گھٹنوں کے بل نیچے گرا۔ رجب بلال کو سمجھنے کا موقع نہیں ملا۔ کوئی ہاتھ اس کی گردن پر آیا، پھر اسی گردن سے پکڑ کر کسی نے اس کا چہرہ پانی میں ڈالا۔ میرا نام بدر عبداللہ ہے، بدر عبداللہ ولد عبداللہ جہانداد۔ میں 28 سال کا ہوں۔ کوئی اس کے کان کے قریب پھنکارا تھا۔ بھائی یہ مت کریں! یوسف ایک دم چلاتے ہوئے آگے بڑھا، لیکن گارڈ نے اسے پکڑ لیا۔ وہ گارڈ کی گرفت میں پھڑ پھڑایا، کوئی شیبہ آنکھوں میں لہرائی کوئی نظر۔ یہ زمینیں میری ہیں، ان زمینوں کا مالک میں ہوں، میں یعنی بدر عبداللہ۔ تمہیں لگا تم اٹھ کر مجھ سے زمین مانگو گے اور میں تمہیں دے دوں گا؟ تم میرے خلاف خبر چلاؤ گے، پریس کانفرنس کرو گے، اور میں یہ ہونے دوں گا؟ اس سیاہ لباس پہنے ایک گھٹنا کھڑا کیا، دوسرا نیچے ٹکائے اس کی گردن پر ہاتھ رکھے ہوئے تھا۔ رجب کی گردن میں درد ہوا، وہ درد کم تھا، ٹھنڈے پانی میں ڈالے جانے کی اذیت، ٹھنڈے پانی کا قہر زیادہ تھا۔ اس نے خود کو نکالنے کی کوشش کرنی چاہی، دونوں ہاتھ اٹھاتے بدر کو مارنا چاہا۔ بدر نے اس کے دونوں ہاتھ پکڑ کر کمر پر رکھے۔ ایک اور تکلیف، ایک اور درد، وہ کڑاہا درد اندر تک گیا۔ پیچھے کھڑا یوسف اب بھی خود کو چھڑوانے کی کوشش کر رہا تھا۔ یہ غلط تھا، بدر کو یہ نہیں کرنا چاہیے، یہ نہیں کرنا چاہیے، یہ نہیں۔ وہ یوسف کی مزاحمت سے بے نیاز سرد انداز میں جھک کر رجب سے کچھ کہہ رہا تھا، چہرے پر قہر تھا، سرد آگ، راکھ، سب کچھ۔ تمہیں مجھ سے ٹکرانے سے گریز کرنا چاہیے تھا لڑکے، کیونکہ میں ایک اچھا انسان نہیں ہوں۔ میں نے کئی لوگوں کو مروایا ہے، کئی لوگوں کو، اور جانتے ہو؟ وہ ہلکا سا رجب کے کان کے پاس جھکا۔ میں نے زندگی میں پہلا قتل 15 سال کی عمر میں کیا تھا۔ رجب نے اپنا ہاتھ چھڑوانا چاہا، اس کا سانس اندر گھٹ رہا تھا۔ ریت، مٹی، بدبودار پانی، ہر شے آنکھوں کے اندر گئی، ہر شے ناک کے اندر گئی، ہر شے منہ کے اندر جانے لگی۔ اس نے ہاتھ مارنے چاہے، پاؤں سے اس کی گردن پکڑے مرد کو دور کرنا چاہا۔ کانوں میں کوئی آواز آنے لگی، پانی کے علاوہ کوئی آواز، اب کے شور کے علاوہ کوئی شور۔ آہ! سیاہ آنکھوں والا لڑکا کڑاہا تو اس کے منہ پر آئس پیک رکھتے رجب نے اسے گھورا۔ کس نے کہا تھا لڑائی میں کودنے کو؟ بات کر رہا تھا نا میں۔ بات ہی کرتے رہنا ساری زندگی۔ وہ اٹھ کر تمہارے گریبان تک پہنچ گیا تھا۔ میں نہ آتا تو یہ جو ابھی صرف گال پر زخم ہے پورے جسم پر ہوتے۔ آئس پیک سیدھا کرتے وہ پھر سے کڑاہا۔ میں اپنے لیے لڑ سکتا ہوں، تمہاری ضرورت نہیں تھی۔ بیٹا اکیلے تو تمہیں مرنے کی بھی اجازت نہیں ہے، دونوں ایک ہی دن آئے تھے دنیا میں، ایک ہی دن مریں گے، تو اکیلے لڑنے کی اجازت کیسے دے دیتا؟ مرنے کا بہت شوق ہے نا تمہیں؟ رجب نے اسے گھورا۔ کوئی تمہیں ہاتھ تو لگائے، تمہارے لیے مر بھی سکتا ہوں، مار بھی سکتا ہوں۔ بس بس، زیادہ ہیرو مت بنو، بیوی نہیں ہوں تمہاری۔ آواز مدھوم ہوتی گئی، چہرے دھندلے پڑتے گئے۔ اس نے دعا کی کہ کاش کہا آ جائے اور اس بار اسے بچا لے، لیکن کوئی دعا مستجاب نہیں تھی۔ اس کے کانوں میں پانی گھس رہا تھا، وہی کان جن میں کوئی کچھ کہہ رہا تھا۔ وہ ایک ملازم تھا جس نے مجھے بابا کے دشمنوں کے کہنے پر قتل کرنے کی کوشش کی تھی۔ میرے باپ کا وفادار ملازم نمک حرامی کر رہا تھا۔ وہ مجھے مارتا اس سے پہلے میں نے اسے مار دیا۔
وہ سرد انداز میں کہہ رہا تھا۔ گردن پر دباؤ بڑھا، رجب بلال کی آنکھوں میں ریت کے ذرات بھرے، اس کا ہاتھ پھڑپھڑا رہا تھا۔ زندگی کو بچانے کی کوشش، مرنے سے بچنے کی کوشش۔ وہ مرنا نہیں چاہتا تھا، اسے نہیں مرنا تھا، وہ نئی زندگی شروع کرنے والا تھا۔ پرانی چھننے کیوں لگی تھی؟ اسے چھوڑ دیں بھائی! گارڈ کے نرغے میں کوئی اب چیخا تھا، چیخ مدھم تھی۔ رجب بلال کے ذہن میں کوئی اور منظر تھا، کوئی اور آواز۔ تم مجھ سے بات کرنے سے کیوں کتراتی ہو؟ وہ پلیٹ لیے کچن میں گیا اور روٹیاں لگاتی لڑکی کو دیکھا جس کے عارض دہک اٹھے تھے۔ میں تو نہیں کتراتی۔ اس کی آواز بھی کام گئی۔ یاد رکھنا نین تارا، کسی دن مجھے یاد کرو گی۔ وہ دن یاد کرنے دیں جس دن میں آپ کو یاد نہیں کرتی۔ وہ جو پلٹ رہا تھا رک گیا، دل خوشگوار انداز میں دھڑکا۔ تو تم نے مجھے یاد کیا؟ میں نے آپ کو یاد رکھا، یعنی بھول بھی گئی تھی؟ یعنی بھلانے والا اس قابل تھا کہ اسے بھلا دیا جاتا؟ وہ ہنسا، جس کے سامنے ہنسا تھا اس کا چہرہ ذہن میں حفظ کیا۔ اسے مارنے کے کئی دن بعد میں سکون سے سو نہیں سکا، کئی دن سکون سے جاگ نہیں سکا۔ قتل چھوٹی شے نہیں تھی، وہ بڑی شے میں کر چکا تھا۔ اور تب ایک دن میرا باپ میرے پاس آیا اور اس نے مجھ سے کچھ کہا۔ سیاہ لباس والا مرد ہلکا سا جھکا۔ مزاحمت کرتے یوسف نے مزاحمت چھوڑ دی، گارڈ نے اسے چھوڑ دیا۔ وہ گھٹنوں کے بل نیچے گرا، سر ہاتھوں میں گرایا۔ وہ جانتا تھا بدر قاتل ہے، لیکن یہ پہلا قتل تھا جو اس کے سامنے ہو رہا تھا۔ یہ پہلا قتل تھا جو وہ ہونے سے بچا لینا چاہتا تھا۔ کسی کی آنکھوں کی روشنی بچانی تھی، اسے کوئی مزاحمت کرنی چاہیے۔ جو مزاحمت کر رہا تھا اس کا وجود ڈھیلا پڑنے لگا، ناک سے خون نکل کر گدلے پانی میں گرنے لگا، گدلے پانی سے مٹی ناک کے اندر جانے لگی، مٹی کے ذرات، پانی آنکھوں، جسم ہر جگہ چلا جا رہا تھا۔ وہ مر رہا تھا، مرتے ہوئے کئی مناظر ذہن میں چل رہے تھے۔ تم روئی تھیں؟ وہ اونچے قد والا لڑکا سیاہ آنکھوں والی کے سامنے کھڑا تھا جس کی گردن جھکی ہوئی تھی۔ جھکی گردن سے اس نے سر ہلایا۔ کیوں؟ اس نے مجھے بری نظر سے دیکھا تھا۔ پھر تم نے کیا کیا؟ میں بنا کچھ کہے واپس آ گئی تاکہ آپ کو شکایت لگاؤں۔ اور تمہیں لگا کہ میں تمہاری شکایت سن کر جاؤں گا اور اسے ماروں گا؟ نہیں ماریں گے۔ سفید لباس والا لڑکا مرد ہلکا سے جھک کر اس کی سیاہ آنکھوں میں دیکھا۔ میں نہیں ماروں گا خولا، بلکہ میں انتظار کر رہا ہوں۔ جاؤ اور یہ بیٹ جا کر اس کے سر پہ مار کر آؤ۔ پیچھے کھڑی دادی کا منہ کھلا، چچی نے افسوس سے سر ہلایا اور خولا، اس کی آنکھیں چمکیں۔ یہ تھوڑی دیر بعد کا منظر تھا جب وہ لڑکا زمین پر بیٹھا کرا رہا تھا۔ اس کی آنکھوں کے پاس زخم تھے اور چند بچے ساتھ کھڑے تھے۔ ان بچوں کے جھرمٹ میں تھوڑے سے فاصلے پر خولا اور رجب ساتھ ساتھ کھڑے تھے۔ یہ مر تو نہیں جائے گا؟ تم نے مارنے والی چوٹ نہیں لگائی، بہت افسوس ہوا۔ آپ چاہتے ہیں میں جیل چلی جاؤں؟ وہ خفا ہوئی۔ تمہیں لگتا ہے میں تمہیں جیل جانے دیتا؟ خفگی سے دیکھنے والی کے لبوں پہ مسکراہٹ آئی۔ آپ ہمیشہ میری حفاظت کریں گے۔ تم ہمیشہ اپنی حفاظت کرنا۔ رجب نے رخ موڑ کر اسے دیکھا۔ ہمیشہ اپنی محافظ بننا، میرے بعد اپنی حفاظت کرنا۔ آپ مجھے ہمیشہ اپنی حفاظت کا کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ تم دنیا میں مجھے سب سے زیادہ عزیز ہو، تم میری بیٹی ہو خولا۔ آواز ہلکی ہوتی گئی، تشبیہات چہرے دھندلے پڑتے گئے۔ نین تارا، کاہب اور خولا، خولا اس کی بہن، بیٹی، دوست، سب کچھ خولا۔ اس دن میرا باپ میرے پاس آیا اور اس نے مجھ سے بات کی۔ اس نے کہا کہ وہ ہلکا سا رجب کے کان کے پاس جھکا۔ مارو گے نہیں تو مار دیے جاؤ گے۔ اس دن میں نے جان لیا کہ زندہ رہنے تو اگلے کو مار دو۔ تمہارا قتل وہ پہلا قتل نہیں جو میں کر رہا ہوں، آخری بھی نہیں جو کروں گا۔ میں اگلے کئی دن سکون سے نہیں سو سکوں گا، میں اگلے کئی دن جاگتا رہوں گا، لیکن پھر اگلے کئی سال میرے ہوں گے، بدر عبداللہ کے ہوں گے۔ تمہیں مجھ سے نہیں ٹکرانا چاہیے تھا لڑکے، تو اب موت مبارک ہو۔ اسے آخری آواز سنائی دی۔ مزاحمت دم توڑتی گئی، خون گدلے پانی میں نظر نہیں آتا تھا۔ اس کا بدر کے بازوں پر پڑا ہاتھ ڈھیلا ہوتا چلا گیا، آنکھیں بند ہونے لگیں، جان ختم ہونے لگی، روح ساتھ چھوڑنے لگی۔ ایک ہی دن مریں گے۔ میں نے آپ کو یاد رکھا، آپ میری ہمیشہ حفاظت کریں گے۔ اس کی آنکھوں کے پار عزیز چہرے لہرائے۔ دادی، چچا چچی، نین تارا، کاہب، خولا، اس کی خولا، بہن، بیٹی، دوست، روتی ہوئی، ہنستی ہوئی۔ وہ مر گیا تو خولا کا کیا ہوگا؟ وہ مر گیا تو وہ کیا کرے گی؟ خولا، خولا۔ اس کی سانس کی ڈور ٹوٹ گئی، جسم ڈھیلا پڑ گیا، مزاحمت دم توڑ گئی، جان بے جان ہو گئی، سب ختم۔ پیچھے بیٹھے یوسف کی آنکھوں سے آنسو نکلے۔ وہ نظر اس کی گردن کو جھٹکے سے چھوڑتے بدر نے پیچھے پھینکا۔ اس کا چہرہ سرد تھا، غیر انسانی، آنکھیں سرخ۔ پھر وہ ہاتھ جھاڑتے اٹھا اور گارڈز کو دیکھا۔
گاڑیوں کے نشان مٹا دو، قدموں کے بھی۔ پریس کلب فون کرو۔ اس لڑکے نے کوئی پریس کانفرنس نہیں کرنی تھی، انہیں حکم دیتا۔ وہ 2 قدم چلا اور یوسف کے سامنے آ رکا۔ مارنا سیکھ لو یوسف، اس سے پہلے کہ تمہیں مار دیا جائے۔ جھکے سر والے یوسف نے نظریں اٹھائیں۔ وہ سرخ آنکھوں سے بدر کو دیکھ رہا تھا۔ جسے آپ نے مارا ہے، اس کی چند دن بعد شادی تھی بھائی۔ اس کی آواز بامشکل نکلی۔ بدر نے رخ موڑ کر سبزے پر پڑی رجب کی لاش کو دیکھا۔ بہت افسوس ہوا، اللہ مرحوم کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، افسوس سے کہا، پھر رخ موڑ کر یوسف کو دیکھا۔ چلو اب۔ وہ گاڑی کی طرف بڑھ گیا۔ پیچھے بیٹھا یوسف ہمت کرتے اٹھا۔ بھاری قدم، بھاری دل۔ رجب سے چند قدم کے فاصلے پر اس کے قدم رکے۔ نظر نیچے گئی، وہاں چاندی کی پائل رکھی تھی، چمکتی ٹھنڈی پائل جس پر مٹی لگی تھی۔ ایسے تحفے صرف محبوب کے لیے جاتے ہیں، اور رجب بلال کا محبوب کون تھا یہ یوسف جانتا تھا۔ چلو اب یوسف، میرے پاس تمہارے شوق کا وقت نہیں ہے۔ گاڑی میں بیٹھا بدر اکتایا۔ یوسف کچھ دیر اس پائل کو دیکھتا رہا، پھر دھیرے سے جھک کر وہ اٹھائی اور جیب میں ڈال لی۔ گاڑی کی طرف بڑھتے ہوئے اس کے قدم بھاری تھے، دل اس سے زیادہ بھاری تھا۔ پیچھے پڑی لاش اب بھی ویسی ہی تھی، سرد، منجمد۔ اور اسی کے ساتھ میں آج کے ایپیسوڈ کو یہیں اینڈ کرتی ہوں۔ اوہ گاڈ گائز، یہ بدر عبداللہ شروع کے پہلی 5 ایپیسوڈز میں جتنا اچھا لگ رہا تھا نا، اتنا ہی یہ ان 2 ایپیسوڈز میں مجھے بہت برا لگا ہے۔ اوہ گاڈ، کوئی کیسے اتنا ظالم اور سفاک ہو سکتا ہے؟ بیچارہ رجب، یار یہ ولن نکلے۔ میں وہی سوچ رہی تھی کہانی میں ولن کون ہے، اور کہا بیچارہ، یار اب آئی وش کہ کیا نام ہے، خولا کی شادی بدر سے نہ ہی ہو تو اچھا ہے۔ اتنا ظالم یار، اتنا ظالم۔ مجھے تو رجب کی موت پڑھتے ہوئے بہت دکھ ہو رہا تھا، مجھے رونا آ رہا تھا۔ میں نے کنٹرول کی ہے، اتنی دکھی موت ہوئی ہے اس کی۔ اب پتہ نہیں آگے کیا ہوگا۔ خیر، ابھی جو ہے پاسٹ ختم نہیں ہوا، تو کل انشاءاللہ میں یہیں سے سٹارٹ کروں گی۔ آپ لوگ بس آپ لوگ جو ہے اپنا خیال رکھیے گا، اور جاتے جاتے میری ویڈیو کو لائک اینڈ کمنٹ کر دیجیے گا، اور چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پریس کر دیجیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔